رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. محرم الحرام کا مہینہ ایک تاریخی مہینہ ہے اور تاریخ میں بہت سارے واقعات جو محرم الحرام میں رونما ہوئے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک، اور نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام تک، اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک، ان کے ادوار میں جتنے بھی تاریخی واقعات پیش آئے ہیں، تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ محرم الحرام میں وقوع پذیر ہوئے ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی کا اس بھنور سے نکلنا ہو، یا موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا لشکر فرعون سے نجات ہو، یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا واپس لوٹنا ہو، یہ دیگر حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جتنے بھی اہم واقعات رونما ہوئے، ان کا تعلق محرم الحرام سے ہے. ہمارے ہاں محرم الحرام کو صرف اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے عنوان سے جانا جاتا ہے، چونکہ رب تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے جس مہینے کو چنا ہے، وہ مہینہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا. آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اسباب اور شہید کرنے والے لوگ کون تھے، اس پہ بات کریں گے، اور شیعہ کتب کی روشنی میں ہم حقائق معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے لوگ کون ہیں. سب سے بنیادی وجہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ جانے کے لیے وہ 12,000 کوفیوں کے سرداروں کے اور اہم لوگوں کے خطوط تھے، جن 12,000 خطوط کے دیکھنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ مجھے کوفہ میں جانا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ بیعت کے لیے تیار ہیں، اور وہ لوگ یزید کی بیعت کو توڑنا چاہتے ہیں اور مجھے بلانا چاہتے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں. صرف 12,000 خطوط نہیں تھے، بلکہ کوفیوں کے کئی وفد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ آمد کا مطالبہ کیا. چنانچہ ان 12,000 خطوط، جو 12,000 خطوط تھے، ان کی روشنی میں اور جو وفد آتے تھے، ان کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ اکرام سے مشورہ کیا. صحابہ اکرام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس جیسے جلیل القدر صحابہ موجود تھے. جب ان سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے سے روکا، اور اس لیے روکا کہ ان کوفیوں نے آپ کے والد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دھوکہ کیا، بلایا، اور پھر دغابازی کی، اور پھر انہیں شہید کیا. یہ لوگ بے وفا ہیں، غدار ہیں، وہ کبھی بھی آپ کے وفادار نہیں ہو سکتے جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا، لہٰذا آپ وہاں نہ جائیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صحابہ اکرام سے عرض کیا کہ ہزاروں خطوط میرے پاس موجود ہیں جس میں وہ یقین دہانی کرواتے ہیں کہ آپ یہاں آ جائیں، آپ کو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ مشورہ کیا کہ ایسا کیا جائے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں کوفہ میں بھیجا جائے، اور کوفہ کے لوگوں کے حالات معلوم کر کے وہ آ کے مجھے بتائیں یا وہاں سے پیغام دیں. چنانچہ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ وہ وہاں سے نکلے مدینہ سے اور کوفہ کا سفر کیا، اور کوفہ میں جب گئے تو کوفہ کے باہر ہزاروں لوگ کھڑے تھے جو حضرت کے انتظار میں اور آپ کے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھے. انہوں نے بہت ہی شایان شان طریقے سے
حضرت مسلم بن عقیل کا استقبال کیا اور وہیں پہ بیعت شروع کر دی، اور ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت بھی کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے فوراً ایک تیز رفتار سوار کو بھیجا کہ جا کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام پہنچائیں کہ یہاں کا ماحول، یہاں کے حالات آپ کے حق میں بڑے سازگار ہیں، یہ لوگ آپ کے نعرے لگاتے ہیں اور یہ آپ کا نام لیتے ہیں اور یہ آپ کی بیعت حقیقتاً کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ہزاروں لوگوں نے تو میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ اب وہاں سے قاصد کا روانہ ہونا تھا کہ یہاں پیچھے کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ اب ابن زیاد اس نے فوراً یہ اعلان کیا کہ جو لوگ بھی ان کو یہاں پہ پناہ دیں گے انہیں بھی قتل کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ کے جو گھر ہوں گے ان پہ بھی حملہ آور ہوا جائے گا، اور جن لوگوں نے ان کی بیعت کی ہے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ چنانچہ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جب نماز کے لیے کوفہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے تو ہزاروں لوگوں کا مجمع ان کے پیچھے تھا، لیکن جب سلام پھیر کے نماز مکمل کی تو دیکھا کہ دو چند افراد کے علاوہ مسجد ساری خالی تھی۔ اب کوفہ والوں کی غداری اور دھوکہ بازی یہاں سے شروع ہو گئی کہ ان کو بلانے کے بعد ان کے ساتھ دھوکہ کرنا اور ان کا ساتھ چھوڑ دینا اور ان کے ساتھ بے وفائی کرنا، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اور بنیادی وجہ ہے۔ اور وہاں پہ کوفہ میں وہ شمر لعین مردود جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پہ اصرار کیا اور جس نے ان کا راستہ روکا، اور جو صف اول کا کردار جس نے کوفہ میں ادا کیا کربلا کے مقام پر، یہ شمر کوئی اجنبی بندہ نہیں تھا بلکہ یہ بہت ہی ان کا جانا پہچانا آدمی تھا۔ یہ شمر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب جنگ صفین ہوئی تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں ایک سپاہی نہیں بلکہ ایک اعلیٰ افسر کے عہدے پہ فائز تھا، اور ایک ان کا عام فوجی افسر تھا۔ اس نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی غداری کی، اور پھر یہ آج حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکنے بھی کربلا پہنچ چکا تھا۔ اب ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ کربلا میں جو ہے وہ جو چند لوگ شہید ہوئے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اہل بیت کے لوگ تھے، صحابہ اکرام نہیں تھے، حالانکہ وہاں پہ ساتھ صحابہ اکرام بھی موجود تھے۔ چونکہ ایک وجہ یہ تھی کہ صحابہ اکرام وہاں کم اس لیے آئے کہ اس کی بنیادی ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ لوگوں نے بلایا اس لیے تھا کہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے گی اور ایک حکومت قائم ہو جائے گی، تو یہاں پہ لڑائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر کوئی اتنا بڑا لشکر نہیں لایا گیا، کوئی اتنی بڑی تیاری نہیں کی گئی، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے چند لوگوں کو لیا اور چند صحابہ اکرام ساتھ ہوئے کہ وہاں پہ جا کے تو بیعت ہو جائے گی اور ایک حکومت قائم ہو جائے گی، وہاں پہ تو ہمیں لڑائی کی اور اس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو چنانچہ اس لیے 72 کی تعداد کربلا میں موجود تھی۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام پہنچا کہ یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں، آپ پہنچے، تو وہ اپنے چند لوگوں کو، رفقا کو، اپنے اہل بیت کو لے کے وہاں سے روانہ ہوئے۔ تو راستے میں آ کے یہ معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل رحم اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب حضرت حسین کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے چاہا کہ یہاں سے واپسی کی جائے، لیکن مسلم بن عقیل رحم اللہ کے بھائیوں نے اور ان کے جو قریبی لوگ تھے انہوں نے واپس جانے سے منع کیا کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے اور ہمیں اس کا بدلہ لینا چاہیے۔ انہیں بھی آگے کی صورتحال کا علم نہیں تھا کہ آگے کی صورتحال کتنی گمبھیر ہے، وہاں بدلے کی سچویشن نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ تو سارے کا سارا جو ہے وہ جو حضرت مسلم بن عقیل نے ایک نقشہ بتایا تھا وہ تو بالکل بدل چکا تھا، جو ان کے علم میں نہیں تھا۔ اب یہ کربلا کے مقام پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ حضرت حسین جب دیکھتے ہیں تو وہی
کوفہ کے وہ بڑے بڑے سردار جن کے خط ان کے پاس 12,000 خطوط. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کو دیکھا تو حالات کو سمجھ گئے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو خط لکھ رہے تھے وہ بھی کوفی، وہ بھی قتل کے ارادے میں ہیں اور ان کے ارادے بدل چکے ہیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ 3 شرائط رکھی تھی. پہلی شرط یہ تھی جو شیعہ اور سنی تمام کتب میں موجود ہیں. پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے مدینہ واپس لوٹا دیا جائے، واپس جانے دیا جائے. یہ شرط نہ مانی گئی تو دوسری شرط ان کی یہ تھی کہ مجھے ان سرحدوں پہ بھیجا جائے جہاں کفر اور اسلام کی جنگ ہو رہی ہے، میں جا کے کفر کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں، مجھے یہ منظور ہے، میں یہاں نہیں لڑنا چاہتا. تیسری جو بات تھی کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں وہاں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اب یہ تینوں شرطیں شمر اور وہ لوگ جو کوفی سردار جو ان کا راستہ روکنے کے لیے کربلا کے مقام پہ موجود تھے، وہ ان تینوں شرائط کے راستے میں حائل ہوئے. انہیں یہ بات معلوم تھی کہ اگر ہماری یہ دغا بازی اور دھوکہ بازی اور ہمارے یہ خطوط کہ جو ہم نے بلایا ہے اور پھر ان کا راستہ روکتے ہیں، یہ اگر یزید تک پہنچ گئے، اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو معاملہ اور طرف چلا جائے گا اور ہماری اس پہ سخت سرزنش کی جائے گی اور ہمیں اس پہ جو ہے وہ بہت بڑی سزا بھی بھگتنا پڑ سکتی ہے. تو چنانچہ انہوں نے وہیں پہ راستہ روکا اور 10 محرم الحرام کو کربلا خاک و خون میں ان نواسۂ رسول اور ان کے اہل بیت کو خون میں لت پت کر دیا گیا اور آگ اور خون کا ایک دریا کربلا کے مقام پہ رونما کر دیا گیا، برپا کر دیا گیا، جس میں اہل بیت اور ان کے ساتھ آنے والے 34 لوگ جو اس معرکہ میں شہید ہوئے ہیں. اور ان شہیدوں میں جہاں اور بہت سارے لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، حر، حبیب اور فلاں فلاں، لیکن وہاں پہ کبھی یہ نام نہیں لیا جاتا کہ شہید ہونے والوں میں حضرت علی المرتضیٰ کا ایک بیٹا حضرت ابو بکر بھی ان میں شہید ہے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ ان کا ایک بیٹا عمر بھی کربلا کے مقام پہ شہید ہوا ہے. یہ نہیں بتایا جاتا کہ ان کا ایک بیٹا حضرت عثمان بھی اس مقام پہ کربلا میں ان کے ساتھ شہید ہوا ہے. آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹوں کو صرف بتایا جاتا ہے، حالانکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 18 بیٹے تھے. اب اور باقیوں کے نام نہیں لیے جاتے. یہ سارے لوگ کربلا میں آپ کے ساتھ شریک تھے اور ابو بکر و عمر، عثمان، ان لوگوں نے اپنی شہادتیں پیش کی ہیں. جہاں علی اکبر، علی اصغر اور علی عباس انہوں نے اپنی شہادتیں پیش کی ہیں، وہاں پہ ابو بکر و عمر، عثمان کا ایک نام ہے. آپ ذرا کتابوں کو اٹھائیے اور مطالعہ کیجئے کہ کربلا میں شہداء جو ہیں ان کے نام کیا ہیں، تو ابو بکر و عمر، عثمان آپ کو سر فہرست ملیں گے. اب جب ایک واقعہ رونما ہو گیا، ایک جگہ پہ لڑائی ہوئی، اس میں لوگ شہید ہو گئے، اس میں کچھ بچ گئے، تو جو لوگ بچ گئے ہیں ان کا بیان لیا جائے گا اور سب سے معتبر ترین جو بیان ہوگا، یہ جو گواہی ہوگی، وہ انہی لوگوں کی ہوگی جو اس میدان میں بچ گئے ہیں. اب امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اس میں محفوظ رہے اور ان کی عمر اس وقت 24 سال تھی، اور امام باقر جو ان کے بیٹے ہیں ان کی عمر اس وقت 2 سال تھی. اب یہ حسینی لشکر کے جو قافلے کے یہ افراد وہاں سے محفوظ بچ کر وہاں سے نکلے اور وہاں پہ محفوظ رہ گئے. اب ان کا بیان اور ان کی گواہی وہ نہایت ہی معتبر ہے اور وہ ماننے کے قابل ہے، بجائے جھوٹے قصے اور کہانیاں سننے اور سنانے کے. اور شیعہ کتب نے بھی ان کو نقل کیا ہے، ان کی گواہی کو. اب یہ کچھ حوالہ جات میرے پاس موجود ہیں، یہ ان کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قافلے کو شہید کیا ہے اور نواسۂ رسول اور خاندان رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا ہے. جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے اور احتجاج تبرسی صفحہ نمبر 159، ناسخ التواریخ
صفحہ نمبر 243 جلد نمبر 6. یہ کتب شیعہ کی کتب ہیں. اب ان میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کربلا کے میدان سے واپس چلے، چونکہ یہ کربلا کے میدان میں محفوظ رہنے والے مردوں میں سے یہی تھے، تو اب یہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ جب وہاں سے واپس چلے تو کانا مریضن، تو یہ مریض تھے، بیمار تھے. تو جب یہ راستے سے جا رہے تھے، کوفہ سے نکل رہے تھے کربلا سے، تو کوفہ کی عورتیں ماتم کرتے ہوئے سامنے آئیں. والرجال معہن یبکون، اور ان کے مرد کوفہ والے وہ روتے ہوئے سامنے آئے. تو حضرت زین العابدین رحمہ اللہ نے کیا وہاں پہ بیان دیا، کیا گواہی دی، وہ گواہی اہم اور معتبر ترین ہے. وہ گواہی یہ تھی، ان ہؤلاء یبکون فمن قتلنا غیرہم، کہ تم ابھی روتے ہوئے ہمارے سامنے آ رہے ہو، تم ہی رو رہے ہو، حالانکہ ہمیں قتل کرنے والے تم ہی ہو، ہمارے خاندان کو اجاڑنے والے تم ہی ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت زینب، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑی ہیں، ان کا بیان کیا ہے. اخبار ماتم یہ کتاب ہے شیعہ کی. جلاء العیون یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی. ناسخ التواریخ یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے. اس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی کی بیٹی اور حضرت حسین کی بڑی بہن ہیں، اور جن کا کربلا کے واقعے میں ایک نام ہے، ان کا بیان یہ ہے، یا اہل کوفہ، اے کوفہ والو، تم ہم پر روتے ہو حالانکہ تم نے ہی ہمیں قتل کیا. تم پر لازم ہے کہ تم ہمیشہ روتے رہو. اب یہ ان کی بددعا تھی جس کا اثر آج تک ہے. اور تم کم ہنسو، تم کل اپنے نبی کو قیامت میں کیا منہ دکھاؤ گے. یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ان کا یہ بیان ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کربلا کے میدان میں موجود تھے حضرت حسین کے ساتھ. تیسرا بیان فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ، جن کا نام انہوں نے اپنی زوجہ حضرت فاطمہ کے نام پہ رکھا، ان کا بیان کیا ہے. جلاء العیون میں ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے، اور احتجاج تبرسی میں بھی موجود ہے، کہ انہوں نے روتے ہوئے جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ روتے ہوئے ان کے سامنے ناٹک کر رہے ہیں، تو فرمایا فَكَذَّبْتُمُونَا، تم لوگوں نے ہی تو ہماری تکذیب کی ہے، وَكَفَرْتُمُونَا، اور تم لوگوں نے ہی تو ہمارا انکار کیا ہے، وَرَأَيْتُمْ قِتَالَنَا وَأَمْوَالَنَا، تم ہی نے تو ہمیں قتل کیا، ہمارے وَأَمْوَالَنَا نَهْوًا، ہمارے مالوں کو تم نہیں لوٹا، کما قتلتم جدنا بالامس، جیسا کہ تم نے ہمارے جد امجد کو، ہمارے دادا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قتل کیا تھا، شہید کیا تھا. اب یہ گواہی بھی وہیں سے آئی، کربلا سے آئی. ان کی گواہی ہے جو کربلا میں ساتھ موجود تھے. ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں. ناسخ التواریخ اور جلاء العیون میں ان کا بیان بھی موجود ہے. شیعہ نے اپنی کتب میں ان کا بیان لکھا ہے. کوفے کی عورتیں بال کھولے، منہ پہ تماچے مارتے ہوئے سامنے آئی، روتی ہوئی پیٹتی ہوئی جب سامنے آئی، اور آ کے انہوں نے یہ باور کروانا چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، تو حضرت ام کلثوم نے فرمایا تقتلنا رجالکم، تمہارے ہی مردوں نے تو ہمیں قتل کیا ہے، وتبقینا نساؤکم، ہم اور تمہاری جو عورتیں وہ ہمارے اوپر رو رہی ہیں. الحاکم بیننا وبینکم یوم الفصل، اللہ ہی قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. اب محمد باقر جو حضرت زین العابدین رحم اللہ کے بڑے بیٹے ہیں، جنہیں امام باقر کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا بیان بھی جلاء العیون میں موجود ہے کہ کوفیوں نے، وہ فرماتے ہیں کہ کوفیوں نے حضرت علی کی بیعت کی اور پھر ان کی بیعت کو توڑ دیا، اور پھر توڑنے کے بعد ان کو شہید کیا. پھر حضرت حسن سے بیعت کی، پھر بیعت کو توڑا، پھر ان پہ تلوار سونتی اور پھر انہیں شہید کیا. پھر انہی لوگوں نے، انہی عراقیوں نے، کوفیوں نے حضرت حسین کو بلوایا،
بلانے کے بعد ان کی بیعت کی اور بیعت کو توڑا، اور بیعت توڑنے کے بعد ان پہ تلوار سونتی، اور پھر انہی لوگوں نے ان کو شہید کیا۔ اب یہ بیان بھی انہی کے بنیادی گواہوں میں جو لوگ وہاں موجود تھے، امام باقر بھی وہاں اس موقع پر موجود تھے، یہ ان کا بیان ہے۔ اب کوفیوں کا اپنا اعتراف کیا ہے؟ مجالس المومنین میں یہ بات موجود ہے۔ نور اللہ شوستری نے مجالس المومنین جو لکھنے والا ہے، جو شیعہ ہے، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ کوفہ کے لوگ اس واقعے کے بعد مل بیٹھے، اور مل بیٹھنے کے بعد جو انہوں نے یہ غلطی کی ہوئی تھی اور بہت بڑا ظلم کیا ہوا تھا، تو وہ سارے کے سارے بیٹھے کہ یار ہم نے خود ہی تو ان کو بلایا ہے، خط لکھے، پھر بلایا، پھر ان کو قتل کیا، اب ہم کیا کریں اس کے ازالے میں؟ تو انہوں نے یہ خود ہی طے کیا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں، ہم نے تو بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اب یہ ان کے گھر کا بیان ہے، اور ان کے گھر سے یہ ساری کی ساری شہادتیں مل رہی ہیں کہ وہاں پہ جو جگہ تھی، جو جائے وقوع تھا، اس پہ جو گواہ موجود ہیں وہ سارے کے سارے گواہی دے رہے ہیں کہ بلانے والے بھی وہی ہیں، دغا بازی کرنے والے بھی وہی ہیں، دھوکہ کرنے والے بھی وہی ہیں، اور شہید کرنے والے بھی وہی ہیں۔ پھر آگے ایک بیان ہے خلاصۃ المصائب میں، جس کو لکھا گیا ہے صفحہ نمبر 201 میں یہ موجود ہے۔ فرمایا لیس فیہم شامی، کوئی بھی شامی آدمی ان کی شہادت، ان کے قتل میں شریک نہیں تھا، ولا حجازی، اور نہ ہی کوئی حجازی اس میں شریک تھا، بل جمیعہم من اہل الکوفہ، بلکہ ان کے قتل کرنے میں سارے کے سارے لوگ کوفہ والے شامل تھے۔ اب یہ وہاں کے بیان ہیں، کوئی تاریخ دان بیان کرے، کوئی اور بیان کرے، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں، یہ ان کے بیان ہیں جو موقع پر موجود تھے، جو جائے وقوع پہ موجود تھے، جو کربلا کے میدان میں ساتھ موجود تھے۔ اب وہ یہ سارے کے سارے بیان دے رہے ہیں کہ بلانے والے، خطوط لکھنے والے، پھر وہاں پہ بیعت کا نعرے لگانے والے، اور پھر ان کے جو ہے وہ اپنی محبت کو ظاہر کر کے ان کو بلا کے پھر ان کو شہید کرنے والے، وہ لوگ سارے کے سارے کوفی ہیں، اور وہ سارے کے سارے رافضی اور شیعہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا، پھر ان کو شہید کروایا۔ بلکہ ان میں تو ایسے لوگ ہیں جو ان کے سردار اور جو ان کے سپہ سالار اور جو ایسے جو فوج کے وہاں اس وقت کے افیسر جیسے شمر ہے، جس کا اہم کردار ہے، یہ اپنے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکروں کا فوجی اور اہم کمانڈر کی حیثیت اس کو حاصل تھی۔ اس قسم کے لوگ شامل ہیں، اور ان جیسے اور سینکڑوں لوگ ہیں جن کی جو ہے وہ پشت پناہی کی وجہ سے اور جن کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، وہ کوئی بھی ہوں، قیامت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ لعنتیں برسیں، اور ملائکہ اور سارے مومنین مسلمانوں کی ان پر لعنت ہو، ان لعنتیوں پر جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا، پھر دھوکہ کیا، دغابازی کی، اور پھر انہیں شہید کیا۔ کیونکہ ہم حضرت حسین کے ساتھ ہیں، ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ قاتل ظالم ہے، جابر ہے، اور قاتل اللہ کرے کہ وہ اسی طرح قیامت تک اپنا سینہ اور اپنا چہرہ پیٹتا رہے۔ اور وہ حضرت زینب کی وہ بد دعا کہ جو انہوں نے فرمایا کہ تم قیامت تک اور اپنے آپ کو پیٹتے رہو، اور یہ عذاب اللہ ان پہ قائم رکھے اور اسی عذاب میں وہ مبتلا رہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور قربانی کو، جو قبول شدہ قربانی ہے، اس کی بدولت ہم سب مسلمانوں کو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل اس کے سامنے ڈٹ جانا جو حضرت حسین نے سکھایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں
باطل کے سامنے ڈٹنے کی اور اہل حق والوں کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔